بڑی احسن طریقے سے ذکر علی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کی صحت میں، علم میں، عمل میں، فضل میں، شرف میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ذکر علی عبادت۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ اور بعض اکابر علماء سے، اولیاء، صلحاء، ائمہ سے روایت ہے، منقول ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے علی کا چہرہ دیکھا وہ تو یہ عبادت کر گئے، جو بعد میں ہم جیسے آئیں گے جو چہرہ نہیں دیکھ سکے اور آج ان کا چہرہ ہم جیسے گناہگاروں کو تکنا ہماری استطاعت اور طاقت نہیں، ہماری استطاعت نہیں، ان کے ہاں طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس پہ چاہیں کرم فرما دیں اور دیدار اور جلوہ کرا دیں۔ مگر ہم جیسے گناہگاروں میں چونکہ طاقت نہیں تو اس لیے پھر ہم جیسے تو محروم رہ جانے تھے، تو جواب آتا ہے پریشان نہ ہو، چہرہ نہیں تک سکتے تو کیا ہوا، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرتے رہو، وہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو خدا کی عبادت انہوں نے کی ہے ذکر علی کے توسط سے، اللہ رب العزت ان کے شرف میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ خطاب تو خطابی نوعیت تو نہیں ہوگی، چند ایک نصیحت آموز باتیں ہیں۔ ابھی جو خطاب میں کر کے آیا ہوں جامعہ مسجد گلزار حبیب میں، جو وہاں پہ نصیحت کی باتیں کی ہیں ان میں سے چند ایک اور ساتھ وہ نصیحت کے کلمات ہیں آج کی شب توبہ کے حوالے سے۔ اس رات کی عظمت، فضیلت اور شان پر وقتاً فوقتاً آج کے دن میں تھوڑی بہت گفتگو ہماری ہو بھی چکی ہے۔ آج جس کلمے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلمہ خشیت الہی، اور اس کے ساتھ محبت الہی۔ یہ دو جملے، دو کلمے ہیں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اور مرکز۔ خشیت جب کمال کو پہنچ جائے، خوف جب انتہا کو پہنچ جائے تو وہ خشیت بن جاتا ہے، اور محبت جب کمال کو پہنچ جائے تو وہ محبت عشق بن جاتا ہے۔ آج کی رات شب توبہ ہے، شب مغفرت ہے۔ چند نمونے اللہ کے بندوں کے سنتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی بندگی کیا تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے سنتے آئیں اور ان باتوں کو دلوں میں بٹھاتے چلے آئیں اور زندگی میں طاری کرتے چلے آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ ایک روز فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کوئی ندا دینے والا یہ صدا بلند کرے اللہ کی طرف سے کہ سارے انسان جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ جنت سے محروم کر دیے جانے والا ایک شخص اور دوزخ میں ڈالے جانے والا کہیں خود میں ابو بکر ہی نہ ہوں۔ خشیت کا یہ عالم تھا کہ جن کے متعلق آقا علیہ السلام فرمائیں کہ میں ابو بکر اور عمر اس طرح قیامت کے دن آئیں گے، انگلیوں کو ساتھ ملا دیا، جو زندگی میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر مقام پر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوں اور ساتھ رہیں گے۔ ان کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں کہ کہیں وہ ایک شخص آخری جو بچ جائے گا دوزخ کے لیے، گمان کرتا ہوں کہیں میں ابو بکر ہی نہ ہوں۔ یہ خشیت کا عالم تھا۔ ایک روز ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سبزہ دیکھا، اس سبزے کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بری، سرد آہ بری، اور بھر کے فرمایا کہ کاش میں یہ سبزہ ہوتا، چرند پرند مجھے کھا گئے ہوتے، کم از کم حساب و کتاب سے تو بچ جاتا، اللہ کے حضور کھڑا تو نہ ہونا پڑتا، حساب کتاب سے بچت ہو جاتی۔ یہ ان کی خشیت کا عالم تھا۔
ایک روز درخت پہ چڑیا کو دیکھا تو چڑیا کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کاش اے چڑیا تیری جگہ میں چڑیا ہوتی، تو درخت کے سائے میں رہتی ہے، پھول پتے کھاتی ہے، پھل کھاتی ہے، زمین سے دانا چگتی ہے، تیرا حساب کتاب نہیں، کاش تیری جگہ میں چڑیا ہوتا تاکہ حساب کتاب سے بچ جاتا۔ ان کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ رات کو اللہ کے ذکر میں اتنا روتے حتیٰ کہ روتے روتے ہچکی بند جاتی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خوف خدا کا اور خشیت کا عالم یہ تھا، ایک دن اینٹ اٹھا لی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اینٹ اٹھا کے کہا کاش میں یہ کچی اینٹ ہوتا، کسی اچھی عمارت میں لگ گیا ہوتا، حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ اللہ والوں کو کتنی فکر تھی آخرت کی، کتنا خوف تھا خدا کا۔ ایک دن فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، نہ میں پیدا ہوتا، نہ اللہ کی نافرمانی ہوتی، نہ آخرت میں حساب کتاب ہوتا، نہ کوئی عذاب ہوتا۔ وہ عمر فاروق جن کے متعلق آقا علیہ السلام فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے، جن کے متعلق فرمائیں الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے ہی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ وہ عمر فاروق ہو کر، عظیم صحابی ہو کر وہ کہیں کہ کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا تاکہ حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ پھر دیکھیں ہماری بندگی کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہماری بندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک روز قرآن مجید کی تلاوت کی، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس سورت پر پہنچے اذا الشمس کورت، یہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آئے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نامہ اعمال جب کھل جائے گا، جب نامہ اعمال کھلنے کا ذکر پڑا، چیخ ماری، غش کھا کے گر گئے زمین پہ بے ہوش ہو کر، کہ جب نامہ اعمال کھلے گا عمر کا کیا بنے گا۔ خشیت الہی میں عالم یہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے اور تلاوت کے دوران قیام اللیل کی آیات آتی جن میں رات کو اٹھنے کا وقت ہے، جن میں اللہ کا حکم ہے میرے بندو راتوں کو اٹھ کر مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، میری بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو، میرے ساتھ آ کر کلام کیا کرو، میری بارگاہ کا قیام کیا کرو۔ یہ قیام کی آیتوں کی تلاوت کرتے بے ہوش ہو کر گر جاتے زمین پر، اور کئی کئی دنوں تک بیمار ہو جاتے، مریض بن جاتے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ کبھی ہماری کوئی حالت، کوئی کیفیت ایسی ہوئی اپنی زندگیوں میں ہم غور کریں، آج کی عظیم شب ہے شب توبہ، وہ بلا رہا ہے اپنی طرف، غور کریں کبھی کوئی ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے نکلا؟ کبھی کوئی جملہ ایسا اللہ کے خوف سے، حساب و کتاب سے بچنے کے لیے ہماری زبان سے نکلا؟ وہ عظیم لوگ ہو کر ایسے ایسے جملے کہیں، ایسے ایسے زندگی گزار کر ہمیں راہ دیں زندگی گزارنے کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اتنا روتے، اتنا گریہ و زاری کرتے، حتیٰ کہ رو رو کر آپ کی دونوں آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے، جلد جل گئی تھی گرم آنسوؤں کی وجہ سے جو مولا کے عشق میں برستے تھے، اور سیاہ حلقے بن گئے تھے آنکھوں کے نیچے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ایک روز لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور لے کے چلے، غلام کئی خدام ساتھ ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین
آپ یہ لکڑیوں کا گٹھا نہ اٹھائیں، غلام خدام ہیں، یہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، چاہتا تو خدام سے اٹھوا لیتا، مگر نہیں، اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں کہ میرا نفس غلام بننے میں خوشی محسوس کرتا ہے یا نہیں، کہیں غلام ہونے کی حیثیت کو بھول تو نہیں گیا، کہیں لکڑیاں اٹھا کر میرا نفس خود کو کمزور اور خود کی بے عزتی محسوس تو نہیں کر رہا، اس لیے خود اٹھا کے چلتا ہوں کہ ثابت ہو سکے کہ میرا نفس آج بھی مولا کا غلام ہے۔ یہ حالت تھی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے قریب سے گزرتے، قبرستان سے گزرتے، قبر دیکھتے تو قبر دیکھ کر اتنا روتے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، خوف خدا میں روتے، خشیت الہی میں روتے۔ اسی طرح سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ کی حالت متغیر ہو جاتی، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، پورے جسم پہ حالت اتنی بعض دفعہ بدل جاتی، پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، جسم کانپنے لگ جاتا۔ لوگ آپ سے پوچھتے، اے علی کیا وجہ ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں جسم کانپنے لگتا ہے، حالت متغیر ہو جاتی ہے؟ فرماتے، لوگوں تمہیں کیا خبر، اس مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، امانت لوٹانے کا وقت ہے، ڈرتا ہوں معلوم نہیں وہ امانت قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ارے لوگوں، وہ لوگ نماز کو بھی امانت سمجھتے تھے کہ نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہم پر۔ تو ذرا سوچیں ہم نے کتنی امانتوں میں خیانت کی ہے، کتنی امانتیں تھی خدا کی ہم پر جن میں ہم ڈٹائی کے ساتھ، جرت کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ اس کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کا کلام بھی سنتے ہیں، اس کا بلاغہ بھی سنتے ہیں، پھر بھی امانت میں خیانت کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تو پڑھتے ہی تھے، اس کی قبولیت کے ڈر سے اتنا روتے تھے حتیٰ کہ حالت متغیر ہو جاتی تھی، جسم کانپتا تھا، معلوم نہیں یہ پڑھی ہوئی نماز بھی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اور ایک ہم ہیں سرے سے پڑھتے ہی نہیں، اس کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو لوگوں زندگی کے احوال کو دیکھتے آؤ، ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی میں خشیت الہی کا مقام کیا ہے۔ زینت العابدین، عابدوں کے ماتھے کا جومر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات ان کی خشیت کا عالم یہ تھا، خدا کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ ایک دن حج کے لیے قافلے کے ساتھ چلے تیاری کر کے، سواری پہ سوار ہوئے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے صدا بلند کی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ لوگوں نے صدا تلبیہ بلند کی، آپ پڑھنے لگے تو حالت متغیر ہو گئی، زبان پہ کپاہٹ آ گئی، زبان کانپنے لگی، زبان میں بولنے کی سکت تک نہ رہی۔ لوگوں نے اصرار کیا، حضور یہاں پہ تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ رونے لگے۔ فرمایا اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کہوں لبیک، لبیک کا معنی ہے مولا میں حاضر ہوں، فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں میں لبیک کہوں کہ مولا میں حاضر ہوں، وہاں سے جواب آئے لا لبیک، میرے بندے تیری حاضری قبول نہیں ہے، پھر میرا کیا ہوگا، پھر کس کے در پہ جاؤں گا؟ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کی رحمتوں کا مرکز ہے، اس کا گھر ہے، یہاں پہ کہہ دے کہ تیری حاضری قبول نہیں، پھر میری جگہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ڈرتا ہوں، اور ڈرتے ہوئے زبان پہ سخت نہیں ہے لبیک کہنے کی۔ ارے لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، رات کا وقت ہے، ایک جوان نقاب اوڑھ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ رکھا ہے اور چیخیں مار مار کر روتا ہے،
بلند آواز سے گریہ وزاری کرتا ہے، میرے مولا تیری اس کائنات کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، سب سے بڑا سیاہکار میں ہوں، تیری اس کائنات میں اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تیری اس کائنات میں اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ چیخیں مار مار کر خانہ کعبہ کا غلاف تھام کے آدھی رات کو نقاب اوڑھ کے رو رہا تھا۔ اولیاء کی ایک جماعت طواف کر رہی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، نیک لوگ تھے، پرہیزگار متقی، انہوں نے اس جوان کا چیخنا رونا سنا تو ترس آیا حالت پہ، طواف انہوں نے روکا، کہا چلو جوان کی حالت معلوم کرتے ہیں۔ قریب آئے، کہا خبردار جوان کیا کر رہے ہو، خانہ کعبہ میں آئے ہو، کیا گناہ کر کے آئے ہو کہ خانہ خدا میں بھی آ کر نا امیدی کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم نیک لوگ ہیں، متقی، تیری بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، بتا تو صحیح کیا گناہ کر کے آئے ہو اور ہو کون، چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ وہ بدستور جوان چیخیں مار مار کے رو رہا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے ہاتھ آگے کیا، نقاب کھینچا، جب چہرے سے نقاب ہٹا وہ ساری اولیاء کی جماعت غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہگار بن کے رونے والا کوئی اور نہیں، عابدوں کا سردار امام زین العابدین تھے، شہزادہ رسول تھے۔ عبادت جن پر فخر کرتی ہے، عبادت جن پر ناز کرتی ہے، ارے ان کی خشیت کا عالم یہ تھا۔ اور ہماری حالت کیا ہے، کوئی عمل تھوڑا سا کر لیں اسی کو جنت کا ضامن بنا لیا کہ ہم جنتی ہو گئے یہ عمل کر کے۔ لوگوں زندگی میں خشیت خدا کو پیدا کریں، خوف آخرت کو پیدا کریں۔ اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، دنیا کی چاق و چوبند روشنیوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا۔ ہم بھول گئے کہ ہم آئے کہاں سے تھے، ہم بھول گئے ہمارا اصل دیش تو وہ تھا، یہ ہمارے لیے پردیس ہے، یہاں پہ ہم عارضی زندگی گزارنے کے لیے آئے تھے۔ اس عارضی زندگی کو، اس پردیس کو ہم نے اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اصل دیش کو بھول گئے ہیں۔ یاد رکھو ایک دن ہم نے جانا ہے، کوئی 40 سال جی لے گا، 50 سال زندگی بسر کر لے گا، کوئی 60 سال تک چلا جائے، کوئی 80 سال تک، کوئی 100 سال تک چلا جائے، ایک دن ہر کسی نے جانا ہے۔ اور اس کا پیغام آ چکا ہے، مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب نے ایک دن پلٹ کے میری طرف آنا ہے۔ اس نے عام اعلان کر دیا ہے، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل دیش یہ نہیں وہ ہے۔ یہ ہمارے لیے جو سہولیات ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، یہ ساری سہولیات ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اس آزمائش نے ہمیں اصل مقصود کو بھلا دیا، اس مادی دنیا نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، مولا کی محبت سے ہٹا دیا، مولا کے جلووں سے دور کر دیا، مولا کے عشق سے ہمیں دور کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اس لیے لوگوں، آج کی اس شب توبہ میں، آج کی اس شب برات کے اجتماع میں زندگی بدلنے کا عہد کر کے جائیں، زندگی کی اصلاح کر کے زندگی کی اصلاح کا عہد کر کے جائیں۔ ہم وہ تھے جن کو احسن تقویم کہا گیا تھا، ہم وہ تھے جو رشک ملائک تھے، ہم وہ تھے جن پر ملائک کو سجدہ کرنے کا تعظیماً حکم دیا گیا تھا، ہم وہ ہیں۔ آج بھی ہم وہ تعلق اپنا بحال کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم، آج بھی گلیوں بازاروں میں قطار اندر قطار ملائکہ سلام کرتے اور مصافحہ کرتے نظر آتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کا۔ آج بھی ہم راہ راست پہ آ جائیں تو ملائک گلی بازاروں میں سلام کرتے پھریں گے۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حالت اور کیفیت آپ نے سنی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، ایک جوان تھا، بڑا عبادت گزار پرہیزگار متقی تھا۔ اس کا آخری وقت جب آیا، موت کا وقت آیا، اس نے اپنی ماں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ماں میری 3 خواہشیں ہیں، میرے ساتھ وعدہ کرو پوری کرو گی۔ ماں کی مامتا تھی، آخری وقت بیٹے کی حالت نزا دیکھی، وہ حالت کیفیت دیکھی، وعدہ کر لیا، بیٹے وعدہ کرتی ہوں جو خواہش 3 کرو گے وہ پوری کروں گی۔ پوچھا کیا ہے؟ بیٹے نے جب وعدہ قسم لے لی تو پہلی خواہش، بیٹے نے کہا اماں جی جب میری روح نکل جائے اور میں فوت ہو جاؤں، پہلی خواہش یہ ہے میرے گلے میں رسی ڈال کر گھر کے 4 کونوں میں پورے صحن میں گھسیٹنا اور گھسیٹ گھسیٹ کر کہنا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، جو اللہ سے دور بھاگا کرتا تھا۔ پہلی خواہش۔ دوسری خواہش یہ ہے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کے اجالے میں جنازہ اٹھے اور لوگ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو فلاں گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ تیسری خواہش یہ ہے جب مجھے دفن کر کے سارے رشتہ دار دوست احباب پیچھے چلے آئیں، میری ماں میری قبر پہ کچھ دیر کے لیے تم کھڑی رہنا، منکر نکیرین آئیں گے سوال پوچھنے والے، وہ سوال پوچھیں گے اور مجھے معلوم ہے میں گناہگار ہوں، یقیناً مجھے عذاب ہوگا، عذاب کا حقدار بنوں گا، تم میری قبر پہ ٹھہری رہو گی، میری والدہ ہو، اللہ پاک میری ماں ہونے کا حیا کرتے ہوئے میرے عذاب میں کمی کر دے گا، عذاب میں تخفیف کر دے گا، تھوڑی دیر کے لیے میری قبر پہ کھڑی رہنا۔ یہ 3 وصیتیں کی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں نقل کرتے ہیں۔ جب اس جوان کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی، وصال ہو گیا، خواہش کے مطابق اس کی والدہ نے رسی لی، رسی لے کر گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھی، ہاتف غیبی سے آواز آئی خبردار اس کے گلے میں رسی ڈالنے کی جرت نہ کرنا، تم جانتی نہیں یہ تو میرا عاشق ہے، ہر وقت میرے جلووں میں گم رہنے والا ہے، میرا جلوہ ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے، یہ مجھے تکتا رہتا ہے۔ وہ تو اس کی خشیت کا عالم تھا، اس کی عاجزی کا عالم تھا، اس کے خوف خدا کا عالم تھا، جو خود کو گناہگار سمجھتا تھا۔ یہ تو ہمارا عاشق ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالنے کی جرت نہ کرنا، ہم اجازت نہیں دیتے۔ ارے لوگوں زندگی یہ ہے، بندگی یہ ہے، وہ اتنے عظیم لوگ ہو کر خود کو سب سے بڑا گناہگار کہیں، اس عمل کو کسی خاطر میں نہ لائیں، صرف مولا کی محبت پہ دم رکھیں، مولا کی محبت پہ بھروسہ رکھیں۔ اس لیے زندگی کو ایسے راستے پر لائیں جن پر ان عظیم لوگوں نے ہمیں چھوڑا تھا، جن کے نقش قدم پہ چلنے کا ہم نے عزم کیا تھا، زندگی کو اس طریق پر لائیں، اس راستے پر لائیں۔ بصرہ شہر میں ایک بی بی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا وہ رہتی تھیں، معروف واقعہ جن کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ بھی آیا تھا۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس میں جب جاتی، انہیں کسی نے اطلاع پہنچائی تھی کہ امام حسن بصری کی مجلس میں مولا کے عشق کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے جلووں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب یہ اطلاع پہنچی تو پردہ کر کے گھر سے چلی، مولا کے عشق کی باتیں سنو جا کر، اس کے جلووں کا ذکر سنو جا کر۔ جب مجلس میں آتی امام حسن بصری کہتے ہیں خدا کی قسم رابعہ بصری جب میری مجلس میں آ کر بیٹھتی ہیں میرے دل سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور مجھ پر معرفت کے اور علم کے سمندر جاری ہو جاتے ہیں، کھل کر بیان کرتا ہوں مولا کے جلووں کا ذکر، اس لیے کہ رابعہ بصری وہ جلوے سننے کے لیے آتی ہے۔
اور رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اوائل میں آپ کسی کے ہاں خادمہ تھی، خدمت گزار تھی کسی دنیا والے کی، دن کو اس کی خدمت کرتی، رات کے وقت میں مولا کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، اللہ کو یاد کرتی رہتی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، مالک کو کوئی کام پڑا، اس نے آواز دی رابعہ میری بات سنو، عبادت میں مصروف تھی، مولا کے جلووں میں گم تھی، کوئی خبر نہیں، آواز نہیں سنی۔ وہ مالک چلتا ہوا آپ کے کمرے کے قریب آیا تو دیکھا پورا کمرہ نور سے روشن ہے، پورا کمرہ نور سے روشن ہے، آسمان سے لے کر ایک نور اتر رہا ہے آپ کی گودی مبارکہ تک، ایک نور آ رہا ہے جس نے پورے کمرے کو روشن کر رکھا ہے۔ اور رابعہ بصری آنسو بہا بہا کر زبان پر یہ کلمہ جاری ہے، میرے مولا یہ ایک رات ہی تو ہے تیرا ذکر کرنے کے لیے، دن بھر تو اپنے مالک کی خدمت کرتی رہتی ہوں، اس کا کام کاج کرتی رہتی ہوں، کاش کہیں وہ دن بھی مل جائے، سارا دن اور ساری رات تیرے ذکر میں گزار دوں، تیرے جلووں میں گزار دوں، تیری یاد میں گزار دوں۔ روتے ہوئے یہی کلمہ کہتی جاتی ہیں۔ مالک نے یہ بات سنی، وہ فوراً آیا، قدموں میں گرا، اس نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، حق تو یہ ہے کہ آپ مالکہ ہوتی، میں غلام ہوتا آپ کا۔ اللہ والوں کی یہ زندگی تھی۔ یہی حال عبداللہ بن مبارک کا ہے، عظیم محدث بھی تھے، اوائل میں دنیا دار شخص تھے۔ ایک غلام کے ساتھ معاملہ طے پایا کہ تم ہر روز اتنی رقم مجھے کما کے لا کے دو گے، جب رقم پوری ہو جائے گی اتنی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ غلام سارا دن کام کاج کرتا رہتا، آپ کی خدمت میں رہتا، رات کا وقت آتا تو نکل جاتا محنت مزدوری کے لیے، صبح ہوتی تو 1 دینار لا کے آپ کو دے دیتا۔ کسی نے لوگوں نے عبداللہ بن مبارک سے شکایت کی کہ تمہارا غلام کفن چور ہے، رات کو جا کے کفن چوری کرتا ہے اور پھر وہ رقم لا کے بیچ کے تمہیں دے دیتا ہے۔ پریشان ہو گئے، ایک دن تلاش میں نکلے، اس کا پیچھا کیا، غلام کا بیس بدلا، چہرے پہ نقاب لیا، غلام کا پیچھا کرنے لگے، دیکھتا ہوں کہاں پہ جاتا ہے۔ وہ قبرستان میں گیا، پیچھے گئے اس نے ایک مقام سے مٹی ہٹائی اور ایک گڑھے میں اترا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب یہ قبر میں اترا ہے اور کفن واقعتاً کفن چرائے گا۔ جب وہ قبر نہیں تھی، اس نے ایک گڑھا کھود رکھا تھا، اس گڑھے میں اترا، اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا، دور سے دیکھا کہ اس غلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ صبح کا وقت آیا تو اسی طرح مٹی ڈالی، ٹاٹ کا لباس اتارا، سنبھال کے رکھا اور محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پہلی صف میں باجماعت ادا کی۔ عبداللہ بن مبارک پیچھا کر رہے تھے، وہ پیچھے تھے۔ جب اس نے نماز پڑھ لی، یہ دیکھتے رہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس جوان نے ہاتھ اٹھا لیے، غلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا باری تعالیٰ اب میرا مالک مجھ سے 1 دینار مانگے گا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی، فرماتے ہیں خدا کی قسم آسمان سے ایک نور اترا، اس کے ہاتھوں میں آ گیا، وہ نور ہاتھوں میں آ کر 1 دینار میں بدل گیا۔ جب وہ دینار بنا تو لا کر صبح آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے وہ دینار لیا، تخت سے اترے، قدموں میں آ گئے اور آ کر کہا خدا کی قسم آج کے بعد تم میرے آقا ہو، میں تمہارا نوکر ہوں، آج سے تم آزاد ہو۔ ارے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے عشق میں وقف کر دی، خدا کی محبت میں وقف کر دی، خود کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا، وہ زبان پر بات بعد میں لاتے ہیں، ابھی ارادہ دل میں بنتا ہے، خدا اسی طرح کر دیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، علامہ نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارے ہم یہ تھے، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری بندگی کیا ہے؟ خشیت کو چھوڑ کر، گریہ و بکا کو چھوڑ کر، انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، صلحاء میں سے، ائمہ میں سے
کسی نے خشیت کے بغیر مولا کو نہیں پایا، کسی نے خشیت کے بغیر محبوب کو نہیں پایا۔ محبوب ملنے کی پہلی راہ خشیت ہے، رونا دھونا ہے، خشیت و بکا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، 4-5 سال کی، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں زکریا علیہ السلام کے۔ 4-5 سال کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام خطاب کرتے، جب مسجد میں خطاب کے لیے جاتے تو روک دیتے، فرماتے بیٹے یحییٰ آج میری مجلس میں تم نہیں آنا، آج اللہ کے جلووں کا ذکر ہوگا، خوف آخرت کا ذکر ہوگا، آج میری مجلس میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کے یحییٰ علیہ السلام عبادت خانے میں چلے جاتے خطاب کے لیے، جا کر خطاب شروع کر دیتے۔ خطاب شروع ہوتا، یحییٰ علیہ السلام 4-5 سال کی عمر میں چھپتے چھپاتے پہنچ جاتے عبادت خانے۔ ایک روز خطاب جاری تھا، اللہ کے جلوے کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن اپنی یاد میں رونے والوں کے لیے وہ خود کو بے نقاب کر کے جلوہ کرائے گا۔ جب یہ کلام ہوا، ایک ستون کے پیچھے سے چیخ بلند ہوئی، دیکھا 5 سال کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام کا لاشا تڑپ رہا ہے، ان کا وجود ایک لاشے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے خطاب بند کر دیا اور آ کر